تو پھر بہت آگے ہے، یہ قرب تو خاص ہے اور بہت آگے ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد کعبہ قوسین، پھر 70,000 پردے، پھر آگے معاملات، یہ سالوں کے نہیں سینکڑوں سالوں کے سفر۔ اس کے بعد وہ قرب، اس قرب میں نور محمدی کو اللہ نے رکھا۔ تو جب فرشتے کے سردار حضرت جبریل کی رسائی سدرۃ المنتہا تک، تو دوسرے فرشتے کہاں محبوب کے جلوے دیکھتے، اس کے نور کی رونقیں اور بہاریں کہاں دیکھتے؟ تو فرشتوں کو معلوم تو تھا کہ اللہ کا نور ہے، وہ حبیب ہے، پورے عرشوں پہ نام اس کا چمکتا تھا، عرشوں پہ اس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ چمکتا تھا۔ فرشتے جانتے تھے کہ یہ نور ہے، مگر انتظار میں تھے، ہائے 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 ہائے، انتظار میں تھے کہ وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب اللہ اس نور کو بشر کا لباس پہنا کر اس زمین پر اتارے گا، اور پھر ہم اس نور کے جلوے دیکھ کر آئیں گے، اس نور کے پھر ہم جلوے دیکھ کر آئیں گے۔ فرشتے انتظار میں تو ہوں گے، اور جب اللہ نے اس نور کو آدم میں منتقل کیا، پھر وہ پاک پشتوں سے ہوگا جب مکے میں ولادت ہوئی، اور اب ولادت ہوئی ہے، آمنہ کے گھر پر غیب سے آواز آئی بند کر دو، فرشتے حاضر ہو گئے۔ میں سمجھ گیا فرشتوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، انہوں نے عرضی لگا دی، اے مولا تو نے اس نور کو اپنے قرب میں رکھا، ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر آج تو نے بشر بنا کر اسے مکے بھیج دیا ہے، مولا جلدی سی اجازت دے اور اس کے جلوے ہم دیکھ کر آویں۔ اور پھر فرشتے آئے نہیں ہے، سونے کے جلوے دیکھ کر گئے۔ 3 دن تک یہ زیارت کا سلسلہ چلتا رہا، 3 دن تک اس نور کے جلوے وہ فرشتے دیکھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ اور ہمارے درود و سلام کے نبی محتاج نہیں ہیں، ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے، وہ نبی تو ایسا خاص ہے کہ اس کی قبر انور پر 70,000 اگر صبح فرشتے آتے ہیں نا تو 70,000 ہی شام کو آ کے پڑھ دے جاتے ہیں۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے جو 70,000 صبح آ گئے نا فرشتے، وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے، ہر بار نئے فرشتے آئیں گے قیامت تک، صبح شام 70,000 فرشتے آئیں گے، مگر ہر بار نئے فرشتے آئیں گے۔ وہ تو اتنا خاص ہے۔ درود و سلام سے روکنے والوں سنو، ہمیں روک سکتے ہو، اور مسجد نبوی میں جانے والوں کو کہتے ہیں شرک شرک بدعت بدعت، پچھڑ جاؤ، یہاں حضور کی قبر میں نہ جاؤ، درود و سلام نہ پڑھو، بلند آواز سے نہ پڑھو۔ میں کہا سامنے کوئی روک لے گا، جو 70,000 صبح آتے 70,000 شام آتے انہیں روک کے دکھا میں گیا ہے؟ اس سونے کی قبر پر 70,000 صبح آتے 70,000 شام آتے، میں کہا ان کو روک کے دکھا۔ میں کہا بشر کو تو روک سکتا ہے، میں کہا نورانی مخلوق کو تیرا ابا بھی نہیں روک سکتا۔ تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس سونے کی خاصیت یہ دیکھو کہ وہ نور بشری لباس میں آیا ضرور ہے، مگر اس کے نور کی جھلکیں دیکھو، اس نور کے جلوے دیکھو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا نا، مثال زاری ہو گیا، تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مکے میں اعلان کیا کہ اب اس کا خادم کون بنے گا، اس سونے میرے پوتے کی اب خدمت کون کرے گا۔ سارے لوگ عورتیں جمع ہو گئی، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ تمنا تھی دل میں کہ کاش اس محمد کے دادا ہمارے نام کا اعلان کر دیں کہ میں اس سونے کا خادم بن جاؤں۔ عورتیں حسرت کرنے لگی کہ کاش ہمارا نام اس دادا کے لبوں پر آ جائے اور میں حضور کی خادمہ بن جاؤں۔ یہ حسرتیں تھی، اس اعلان کا انتظار تھا۔ اعلان ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا، اور جب اعلان گونجا تو دائی حلیمہ کے روحان آ گئے یار۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے دائی حلیمہ کو حکم دیا کہ دائی حلیمہ سعدیہ اب میرے پوتے کی خدمت تو کرے، اس سونے کی خادمہ اب تو بنے گی۔ دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو، کہتی میرے تو بھاگ جاگ گئے ہے، میں غریب تھی مگر میں امیر ہو گئی ہے کہ اس سونے محمد کی خدمت کے لیے مجھے چن لیا گیا۔
اور جب آپ کو حکم دیا کہ نہیں سونے کو لے جا، تو دائی حلیمہ کی روایتیں ملتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں سونے کو نا کپڑے میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سونے کو اپنی سواری پر بیٹھ گئی۔ آپ فرماتی ہیں میری سواری تھی کمزور، سلو سلو چلتی تھی، بڑی دیر سے اپنی منزل میں پہنچتی تھی، کمزور تھی میری سواری۔ جب اس نور والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا نا میں نے، تو میری سواری میں جان آ گئی، کمزوری دور ہو گئی۔ اور جب دائی حلیمہ کی سواری چلنے لگی تو سست نہیں، چست ہو کے چلنے لگی۔ اور جب دائی حلیمہ اپنے گاؤں میں پہنچی نا، اپنی غریبانہ جھونپڑی کے قریب پہنچی، وہاں کے گاؤں کی عورتیں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دائی حلیمہ کی سواری کو کیا ہو گیا ہے، کہ پہلے تو بڑی سلو 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 سست سست آتی تھی، آج وہ دائی حلیمہ کی سواری بڑی تیز رفتار سے اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ جب سواری آ کر رکی تو عورتیں جمع ہو گئی، تعجب ہوا نا، حیرت ہوئی، عورتیں آگے جمع ہو گئی اور کہتی ہیں سعدیہ حلیمہ سچ سچ بتا، سواری میں کو کیا کھلایا پلایا تو نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو تیری سواری بڑی کمزور اور اوپر سے چلتی بڑی سست تھی، یہ تیری سواری میں کمال کیسے آ گیا؟ دائی حلیمہ فرماتی ہیں اے عورتوں، یہ کمال میری سواری کا نہیں، اس سواری میں جو سوار ہو کے آیا ہے وہ سارا کمال آمنہ کے نام محمد کا ہے، یہ سارا کمال سونے کا ہے۔ دائی حلیمہ یہ جلوے ابو محبوب کے دیکھنا شروع ہو گئی، یہ کمالات دائی حلیمہ دیکھتی رہی۔ اور جب رات پڑی نا سورج ڈوب گیا، جب سورج ڈوبا اندھیرا آیا، اور جب گاؤں میں اندھیرا ہو جائے تو پھر کہیں کہیں روشنی نظر آتی، خاص کر جھونپڑیوں میں روشنی نظر آئے گی، کھمبوں پہ لائٹیں ہوتی نہیں ہیں، بجلی ہوتی نہیں۔ اب اس دور میں نہ کوئی باوڑا نہ کوئی بجلی، جھونپڑیوں میں چراغ جلایا کرتے تھے، اور وہ چراغ صرف گھروں کے اندر تک محدود رہتے تھے ان کی روشنی، اس میں بھی اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو کمال کی بات ہوتی تھی۔ بالکل ڈم روشنی میں اس وقت کے یہ لوگ وقت گزارا کرتے تھے، مگر وہ لمحے بڑے انمول ہوتے کہ جب دائی حلیمہ کے گھر میں وہ نور آیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری گاؤں کی عورتیں میرے گھر کے دروازے پہ جمع ہو گئی رات کو، اور یہ باتیں کر رہی ہیں کہ چراغ تو ہم نے اپنے گھروں میں بھی جلایا ہے، اور دیکھو وہ ساری حلیمہ کے گھر پہ کون سا چراغ جلا ہے کہ اس کی کھڑکیوں سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اس کی جھونپڑیوں سے روشنی کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اور جا کے پتہ نہیں کرو کون سا چراغ جلایا، ہم بھی اپنے گھر میں ایسا چراغ جلائے۔ سارے لوگوں سے رہا نہ گیا، لوگ بھی مرد بھی عورتیں بھی دائی حلیمہ کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور دروازہ بجایا۔ دائی حلیمہ نے دروازہ کھولا اور کہا اے دائی حلیمہ سچ سے بتا آج تم نے چراغ کون سا جلایا ہے، اور ہمیں بھی بتا تاکہ ہم بھی گھر میں ایسی روشنی کریں، ہم بھی ایسا چراغ جلائیں۔ دائی حلیمہ مسکرانے لگی، کہتی ہے یہ حلیمہ پہلے چراغ جلاتی تھی، مگر اب جب سے یہ سونا آیا ہے تب سے کوئی چراغ نہیں، اس کا نور ہی میری غریب والا جھونپڑی کو روشن کر رہا، اور کوئی نہیں۔ میں نے چراغ جلانا ہی بند کر دیا، اب تو وہ چراغ کیا کرے گا جب یہی سراج منیر بن کے آ گیا ہے؟ وہ تیر کا چراغ کیا کرے گا جب اللہ کا نور آ گیا؟ اور ایسے جلوے آپ مشہور ہو گئے، آپ کے کمالات مشہور ہو گئے، آپ کی نورانیت کے جلوے مشہور ہو گئے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، جب مشہور ہو گئے نا تو عورتیں کہتے ہیں قبر پہ نہ جاؤ، مزار پہ نہ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس نہ جاؤ، زندہ بھی ہے تب بھی نہ جاؤ۔ اب اس وقت جب حضور کی ولادت کا یہ جب چل رہا تھا عمر مبارک کا حصہ، اس چھوٹی سی عمر مبارکہ میں حضور کی وجہ سے دائی حلیمہ کے دروازے پر لائنیں لگنے لگی، لوگ اپنی مشکلیں دور کروانے کے لیے آ گئے۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کو سجدہ کریں؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کو ہم پکاریں وہ سنتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس
مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ جا رہے ہیں، ہم مسجد چلے جائیں، کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم اللہ کی تصویر و تعلیم بیان کرے، اس سے دعا مانگے، وہ ہماری پریشانی دور کرے گا؟ کیا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، مگر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ رب دیتا ہے اور وہی دیتا ہے، مگر دیتا مصطفیٰ کے در سے ہے، دیتا مصطفیٰ کے در سے ہے۔ عورتیں آ کے جمع ہوتی تھی، پریشانیاں لے کر آتی تھی، حل ہو جاتی تھی، شفائیں مل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، گاؤں کے اندر قحط سالی پڑ گئی، نہر تھی، اس کا پانی نیچے ہو گیا، بکریاں پانی پیا کرتی تھی، جانور وہاں سے سیراب ہوتے تھے، اور جب جانور پانی نہ ملے کمزور ہو گئے، ان کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ یہ جب قحط سالی کا سلسلہ ہوا تو لوگ حضرت دائی حلیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، دائی حلیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور دائی حلیمہ وہ ساری برکتیں تو نے لینی ہے، ہمیں بھی تو اس محمد کی برکتیں دے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں بات کیا ہے، کیا پریشانی ہوئی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں گاؤں میں قحط سالی پڑ گئی ہے، نہر کا پانی وہ خشک ہوتا جا رہا ہے، نیچے ہو گیا ہے، جانور جا کے جھک گئے، پانی نہیں پی پا رہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گئے، ان کے تھنوں سے دودھ چلا گیا، تو اس کی برکتیں سب لے رہے، تو یہ ہمارا مسئلہ بھی تو حل کروا۔ یہ نہیں کہا جو اللہ اللہ کرو، یہ کیا کرے گا، نہ نہ نہ، دائی حلیمہ کا عقیدہ تھا، وہاں کی عورتوں کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو پھر یہ امت کو بخشوا دیا کرتا، یہ بگڑیاں بڑھوا دیا کرتا ہے، یہ مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے کپڑے میں لیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، اوئے ہوئے ہوئے، میں قربان جاؤں، وہ ننھے ننھے ہاتھ نورانی، وہ چہرہ ایسا نور والا، اس کے چھوٹے چھوٹے نورانی قدم، پورا جسم نور سے ملبوس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کپڑے میں لے کر جب جا رہی ہیں تو ننھے ننھے پاؤں کپڑے سے باہر نور کی جھلکیں مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ نور سے منور جھلکیں مار رہے ہیں، اور محبوب خدا کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ آئے ہائے یارو تصور تو کرو اس محمد کا چہرہ، اس سونے کے جلوے تصور تو کرو، کیسا حسین، کیسا جمیل۔ اس سونے کو جب اس نہر کے پاس لے کر جایا گیا نا تو دائی حلیمہ آگے ہو گئی، آگے بڑھ کر سارے مرد عورتیں ایک طرف جمع ہو گئے، دائی حلیمہ نہر کے کنارے پر گئی اور اس سونے کے جس میں انور کو پانی کے قریب کیا، میرے نبی علیہ السلام کے دونوں نورانی قدم باہر تھے، ان قدموں کو پانی کی تہ پر لگایا، توجہ رکھنا، نیچے کیا، حضور کے نورانی قدموں کے تلے، حضور کے نورانی قدموں کے تلے جب پانی کے تہ پر جا کے لگے نا، جب پانی کی تہ پر جا کے حضور کے ننھے نورانی قدم تہ پہ جا کر لگے، دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو اوپر اٹھانا شروع کیا، پانی نے آپ کے نورانی قدموں کے قلموں کو ایسا چوما کہ چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ جیسے جیسے دائی حلیمہ اوپر اٹھاتی رہی، وہ پانی کا سطح، وہ پانی حضور کے قدموں کو چومتا 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 کنارے پر آ گیا، حتیٰ کہ دائی حلیمہ نے حضور کی ذات کو الگ کیا، پانی باہر جھلکے مارنے لگ گئے۔ سب سے اولا ہو، سارے مل کے بولا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، مرد سے اولیاء سے رسول، قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خدا کے واسطے
پر اعتراض کی انگلی نہ اٹھاؤ، خدا کے واسطے میرے نبی کے خاکے نہ بناؤ، خدا کے واسطے میرے نبی کے علم غیب کا انکار نہ کرو، خدا کے واسطے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار نہ کرو، خدا کے واسطے میرے نبی کے جنموں کا انکار نہ کرو، میرے نبی کے کمالات کا انکار نہ کرو، میرے نبی کی عظمت و شان کا انکار نہ کرو، کیونکہ جو انکار کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جس آدم کی ادب نہ کیا گیا وہ شیطان بن گیا، یہ تو آدم کا بھی رسول ہے، اگر کوئی اس کا ادب نہ کرے گا تو اس پر اللہ کی کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ اگر اس نبی کا کوئی ادب نہ کرے گا تو وہ دنیا و آخرت میں کیسا برباد ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کے پھول شمع کو پروانا چاہیے، اور ہمیں تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہمیں تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، ارے اسے تو